وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا ملة إبراهيم حنيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة وأنا ثمرة بأبي إبراهيم خليل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. سب تو پہلے میں درخواست کرنا یہ برامدے وچ جڑے سیانے سیانے حضرات بیٹھے نا، یہ اگر اندر تشریف گینا میں نہا تو انشاءاللہ العزیز دینی فائدہ تھی سی. یہ چھوٹے بچے طالب علم ذرا سائٹ تے تھی ونجن نا تے انتہائی قابل صد عز و احترام میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، جمعہ دا مختصر جیا وقت ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. صرف دو چار لفظ انہاں دا مفہوم تساں حضرات تک پہنچاونے اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی بڑھ ویسی تے آخرت بھی بڑھ ویسی. ایک لفظ ہے امت، بیا لفظ ہے ملت. شورج میری آواز صحیح آدھی بھی ہے یا کون نہیں سمجھ آدھی بھائی؟ آدھی اساں لوگ امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور یہ دعا کیتا کرو کہ اللہ سارا خاتمہ ہی امت دے ہوئے کرے. کو اگر خاتمہ حضور دے امتی ہوئے تھی پیا تو انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی بیڑا پار ہے تے آخرت دے اندر بھی بیڑا پار ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، دنیا دار ہیں، عقیل فہیم،
حضور دے امت کو فارغ تھی گئے، مرزائیت دا عقیدہ چا اختیار کیتے نے، ختم نبوت دا انکار چا کیتے نے، اس تو بڑی کوئی بد نصیبی ہے جی؟ ایم پی ایز، ایم این ایز، بڑے بڑے عہدیاں تے فائز، تو اکابر سارے یہ لکھ دیں کہ اے دعا کیتا کرو کہ اللہ ساکو جویں این امت اچ پیدا کیتی، سارا خاتمہ بھی حضور دے امتی ہون دی حیثیت جو جڑا حضور دا امتی ہے سینے دے دامن پکڑ لے، انگلی پکڑ کے میرے آقا فرمائے جو میں جنت گھن ویسے. تو ایک لفظ امت بیا لفظ میں کیا دے می ملت، اساں امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضور خود فرمیندن کہ میں بھی ملت ابراہیمی تے ہاں اور تسا بھی، واتخذوا قرآن دے واتخذوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی تے چلو جو انہاں دا رستہ جڑا ہے وہ سیدھا رستہ ہے، حنیفہ مستقیم رستہ، حنیف رستہ، جے واسطے تسا تے میں دن دے اندر 5 نمازاں پڑھ دے ہیں، اشراق پڑھ دے ہیں، چاشت پڑھ دے ہیں، تہجد پڑھ دے ہیں، نوافل پڑھ دے ہیں، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہ دعا کریں دے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ساکو سدھے رستے تے چلا، صراط مستقیم تے چلا. تو صراط مستقیم وہ حضرت ابراہیم درستہ جے کو قرآن نے آکھے کہ واتخذوا ملت ابراہیم حنیفہ. ہندو صاحب سو اسا امتی حضور دے ہیں، امتی حضور دے ہیں، رستہ جناب ابراہیم والا. ڈیفرنس ہے نا، فرق ہے نا. امتی حضور دے رستہ ابراہیم علیہ السلام دا، یہ کیویں؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دین دے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں. اصول دے اندر سب انبیاء ہکن، کہنا کوئی اختلاف نہیں ہے، کہنے درمیان کوئی بھی حکمہ دے نال نزاع نہیں ہے. اصول اچ متفقن، فروعیات اچ شریعت ہر نبی دی اپنی اپنی ہے، دین ہر نبی دا اپنا اپنا ہے، شرع دے مسائل ہر پیغمبر دے اپنے اپنے ہیں. تو فروعیات دے اندر، شرائع دے اندر تا انبیاء علیہ السلام دیاں شریعتاں دا اختلاف ہے، لیکن اصول دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اصول ہکو ہے. سب تو پہلا اصول دین دا، سب تو پہلا اصول وہ اللہ دی توحید ہے. کیڑا اصول ہے؟ اللہ دی توحید، وحدانیت. جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی حضرت آدم تو لے کے میرے آقا تک، اللہ دا قرآن آدے وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اصول ہی کوئی. تو اللہ نے وقت حضرت ابراہیم دی مثال کیوں دیتی ہے؟ بھائی پیغمبر بھی ہیں، تو حضرت ابراہیم دی مثال فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی توحید ایسی آئی کہ جن دے اتے کوئی میل نہ آئی.
جے اتنے کوئی میل نہ ہے، کوئی گرد نہ ہا، کوئی غبار نہ ہے، کوئی ملاوٹ نہ ہے، کوئی مکسنگ نہ ہے. توحید دا نا ہر بندہ گنتے. دیوبندی آدھے میں توحید پرست، اہل حدیث آدھے میں توحید پرست، بریلوی آدھے میں توحید پرست، شیعہ آدھے میں توحید پرست. توحید پرست ہر بندہ آدھے میں توحید پرست ہاں، ٹھیک ہے نا. لیکن جلے توحید دا معنی بیان کیتا ونجے، مفہوم بیان کیتا ونجے، دسیا ونجے کہ توحید ہے کیڑی شے. ہر بندہ آدھے میں توحید منن والا ہاں، میں توحید منن والا ہاں. توحید کوئی ایسی شے نہیں کہ جے کو منیا ونجے. میری گانی ذرا غور نال سن سو. منیا ونجے پورا قرآن اللہ دا، یہ حفاظ دا مجمع بیٹھے، علماء دا مجمع بیٹھے، قاری بیٹھے، حافظ بیٹھے. حضرت حافظ واحد بخش ہے بہت پرانے حافظ. میں آج ہی گال کراں حیران تھی سن. 30 سپارے ہیں قرآن دے، 30 سپاریاں دے اندر 6666 آیتیں. پورے قرآن دے اندر، پورے قرآن دے اندر توحید دا لفظ کوئی نہیں. کیوں حافظ جی؟ لفظ توحید، میں لفظ دی گال پیا کرے دا پورے قرآن اچ. حالانکہ قرآن اتریا توحید واسطے ہے، نازل توحید واسطے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن پورے قرآن اچ توحید دا قرض بے لفظ. الف لام کو نگاہ دوڑاؤ، دماغ بھجاؤ، والناس تک توحید دا لفظ قرآن اچ کوئی نہیں. کیوں؟ توحید کہیں شے کو منن دا نا نہیں، توحید کہیں کم دے کرن دا نا نہیں. نماز عبادت ہے، اللہ فرمایا نماز ادا کرو. روزہ عبادت ہے، فرمایا روزہ رکھو. حج عبادت ہے، حج ادا کرو. زکوٰۃ عبادت ہے، فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. کتھیں بھی قرآن چے نہیں لکھیا کڑا جو اے توحید ہے تے ہی کو کرو. حضرت کتھیں نہیں آیا کہ اے توحید ہے، حالانکہ عبادت ہے. قرآن اتریا توحید واسطے ہے. توحید دے مفاہیم ہیں، توحید دے مطالب ہیں، توحید دے معانی ہیں، توحید دے مآخذ ہیں، سب کچھ ہے. لیکن توحید والا لفظ کیوں نہیں؟ کیوں کہ توحید کہیں مثبت شے دا نا نہیں، توحید اس بات دا نا نہیں، توحید کہیں مثبت حقیقت یعنی کہیں کم کو کرن دا نا نہیں، کہیں شے کو منن دا نا نہیں. میرے عزیز میری گال تے غور کریں دے پہ یا کوئی نہ. اگر منن دا نا توحید ہو گیا، اگر منن دا نا توحید ہو گیا، ابو جہل خدا کو منے دا یا نہ منے دا؟ بولو. صرف ایویں نہ منے دا. قرآن انہاں کو پوچھو بارش میں کون بسے دے؟ قل اللہ. مردہ زمین کو زندہ کون کرے دے؟ قل اللہ. فصلہ کو کون اگے دے؟ قل اللہ. بیٹے بیٹیاں کون لے دے؟ قل اللہ. اللہ کو کیا کرے دا ہے؟ منے دا ہا. منے دا ہا منن دے باوجود مسلمان ہے کافر ہے. تو ساؤنڈ سسپینس پہ کہ بھئی یار خدا کو تا منے دا ہا، بیت اللہ دا طواف بھی کرے دا ہا، سب کچھ کرے دا ہا. خدا کو منن دے باوجود بھی اللہ کیا ہے؟ کافر ہے. جنتی ہے جہنمی ہے؟ جہنمی ہے. خدا کو من نہیں کھڑے، تو سبھی من نہیں کھڑے ہو.
میں بھی مننی کھڑا، مولوی مننی کھڑے، پیر مننی کھڑے، ولی مننی کھڑے، وہ بھی مننی کھڑے، منن دی حد تک معلوم ہویا توحید اللہ کو منن دا نا نہیں، توحید کہیں مثبت حقیقت دا نا نہیں، توحید کہیں کم دے کرن دا نا نہیں۔ تو تک سو توحید کیا ہے؟ توحید ایک منفی حقیقت ہے، کہیں کم دے نہ کرن دا نا توحید ہے۔ وہ کیڑا کم میں جیڑا نہ کرو تے آٹومیٹکلی توحید بنوے سی، کیڑا کم میں جیڑا نہ کرو تو خود بخود توحید بنوے سی۔ اللہ فرمائے وہ شرک والا کم میں شرک نہ کرو خود بخود توحید بنوے سی۔ تو میری بنیاد کلمہ ہے نا، بولو تو صحیح ہے، بنیاد تو ساری مسلمان ہونے دی کیا ہے؟ زور نال بولو، کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کتھوں شروع تھی دے ہیں؟ پڑھ گنو کتھوں شروع تھی دے؟ لا، کتھوں؟ لا۔ میں دسم مثبت حقیقت دا نام بوٹا صاحب نہیں ہے، مثبت تا اثبات ہے، الا اللہ تو اگا مثبت ہے۔ ابتدا کتھوں ہے؟ نفی تو، ابتدا کتھوں ہے؟ نفی تو، نفی تو۔ اللہ دے لا، الہ دی تلوار ایسی ہے، فرمایا الہ تے بھی چلا دیتی ہے۔ لا دے گو کیا ہے؟ الہ، الہ تے بھی اے تلوار چلا دیتی ہے کہ کوئی نہیں، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں نفع دیون والا، کوئی نہیں نقصان دیون والا، کوئی نہیں مال دیون والا، کوئی نہیں عزت دیون والا۔ یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑے والے پیر ہن گزرن، حضن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، میں نہیں ادا پیا میری نہ منو۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ میں کہ حضرت انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر دے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ گل سمجھ آئی؟ مشکل کشا کون ہے؟
اللہ. حاجت روا کون ہے؟ اللہ. تو آلے سارے ہاں ہر موٹر سائیکل دی لائٹ تے بھی لکھیا ودے کہ مشکل کشا ہے یا علی مدد، مشکل کشا علی مدد. مشکل کشا دا لفظ دین ہی نہیں ہے. بھئی گال تو سمجھائی ونیا، شاید کوئی مولوی دسے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے نوجوان. دین جڑا ہے نا وہ عربی زبان ہی چاہے. کیڑی زبان ہی چاہے؟ عربی. سارا کلمہ عربی، نماز عربی، قرآن عربی، آقا دی زبان عربی، صحابہ دی زبان عربی، نماز جنازہ عربی. کوئی بندہ نماز جنازہ چاہ کے اللہ این دی بخشش کر، این دی مغفرت کر، نماز پڑھتا کھڑے، اردو چاکھے، سرائکی چاکھے، تیسی جنازہ نہیں، جب تک کہ عربی چناک سی. جب تک کہ اگر نماز پڑھوں الحمدللہ دمانہ کر کے اللہ تمام تعریفہ تیریاں، حمدہ تیریاں، تو رب سارے جہانہ درب قیامت دا مالک ہے، اردو چی میں آنکھوں ونجے نماز تھی سی نہیں تھی دی. کیوں؟ دین کیڑی زبانی چے؟ زورل بولو عربی. یہ مشکل کشا، مشکل کشا ایک اصطلاح ہے. یہ جڑا لفظ مشکل ہے نا، مشکل یہ تو عربی زبان دا لفظ ہے. مشکل عربی دا لفظ ہے، لیکن کشا جڑا لفظ ہے یہ عربی دا لفظ نہیں ہے. بائی نے لسے یہ فارسی دا لفظ ہے. کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی دا لفظ ہے. فارسی دا لفظ ہے. تو حضور دی زبان عربی ہے، تے صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، اہل بیت دی زبان بھی عربی ہے. وہ بولے دے ہن عربی دے اندر یہ تے ہے گڈ وڈ مشکل کشا ساری سرے کی جادن گڈ وڈ ادھا تیتر آدھا بٹیر. مشکل عربی، کشا فارسی. گویا صحابہ دی اصطلاح ہچ، اہل بیت دی اصطلاح ہچ یہ لفظ کوئی نہ ہا. یہ بات دی ایجاد ہے. کس دی ایجاد ہے؟ بات دی ایجاد ہے کہ مشکل عربی، کشا فارسی. یہ پیچھے تو سمجھ نہیں آتا. جڑا مسئلہ سمجھ نہ آوے نا وہ پیچھے تساں ساتھ ہیں یار مول صاحب شش پنج پا چھوڑی سی. کس پا چھوڑے ہے؟ ششو پنج پائے گئے. بھائی شش یہ فارسی دا لفظ ہے، پنج یہ بھی فارسی دا لفظ ہے. شش مانی چھی، پنج مانی پنج، چھی تے پنج 11. کتنے بڑھ گئے؟ 11. یہ جڑا 11ویں والا مسئلہ ہے نا یہ بھی کسی پائے گئے؟ شش پنج پائے گئے. بھائی اللہ دے نا تے نہیں ہے، خدا دا نا ہے کہ نا. مکس تھی گئے، گڑبڑ تھی گئے، مل گئے. تو دین ساڈا جڑا ہے نا وہ صراط مستقیم ہے. میں اپنی گال تے والا ہوں جتوں شروع کیتا سے. دین کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا رستہ. ان دے اندر ایسا سیدھا کہ کوئی ہیر پھیر نہ ہوئے، کوئی ڈنگ وال نہ ہوئے، کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، کوئی مکسنگ نہ ہوئے، کوئی توحید دے اتے غبار نہ ہوئے، کوئی توحید دے اتے میل نہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید ایسی ہے جڑی بے غبار ہے، بے میل ہے، بغیر ملاوٹ دے ہے. ان دے اندر کوئی مکسنگ یا ملاوٹ کوئی نہ ہے. سارے ہاں مکسنگ کہ اللہ بھی ہے تے نال غیر اللہ بھی ہے. بات اگر یہ گال کرو ادن سے اللہ دے اپنے تے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کرنیا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ نے نسیا کہ توحید ایسی کہ اس توحید دی خاطر، اس توحید دی خاطر اگر گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ لیو.
اولاد چھوڑنی پوے چھوڑ دیو، بیوی بچے چھوڑنے پوے چھوڑ دیو، گھر چھوڑنا پوے چھوڑ دیو، وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دیو۔ مولی صاحب کدھائی وطن بھی کوئی چھوڑے دے، وطن تے کشمیروں دے، وطن تے بڑا پیارا لگ دے۔ اللہ نے فرمایا آؤ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو چاہو کہ میں حکم دیتے بھی، میں آرڈر دیتے بھی، میرا پیغمبر میری راہ دے ہوتے، میرے نا دے ہوتے وطن چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن چھوڑ کے چلے آئے، وطن چھوڑ کے چلے آئے، بیوی کو نال لائے، بیوی کو نال لائے۔ لمبا واقعہ ہے، جمعہ دا وقت ایدی غصے مختصر ہے، وہ بادشاہ درمیان دے اندر روکے، میں وہ عرض نہیں کرے دا مقصود رسے دا کہ لوگ آکھیں کہ اللہ دی توحید دی خاطر وطن چھوڑ دو۔ فرمایا کی میں چھوڑوں مولی صاحب، بھلا وطن کوئی چھوڑیں گے؟ فرمایا ہاں میرے ابراہیم دی سیرت دیکھو چاہو کہ میری توحید دی خاطر وطن چھوڑ دیتے، میرے محبوب دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو چاہو، میرے آقا دی سیرت پڑھو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میرا حکم ہے میرے دین دی خاطر، میری توحید دی خاطر مکہ چھوڑ دیو۔ مکہ حضور نے چھوڑیا کہ نہیں چھوڑیا؟ بولو تو صحیح۔ صحابہ نے مکہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، فرمایا وطن چھوڑ دو پر میری توحید کو نہ چھوڑو، وطن چھوڑ دو پر میری وحدانیت کو نہ چھوڑو، وطن چھوڑ دو پر گھر بار یہ چھوڑ دو پر میری توحید کو نہ چھوڑو۔ اور لوگوں اگر ابراہیم دی ملت تے چل دیو تے توحید دی خاطر وطن قربان کرنا پوے، کر دیو، حضور دے امتی ہومن دے دعوے دار ہو تو میرے آقا نے اللہ دی توحید دی خاطر وطن چھوڑے۔ حالانکہ مشرکین مکہ سارے چل کے آئے، ٹر کے آئے، جناب ابو طالب دی خدمت دے اندر، ابو طالب سکو تیرا لحاظ ہے، سکو تیرا پاس ہے، ورنہ اگر اساں چاہوں تے محمد کو نعوذ باللہ ختم بھی کر سکتے، مار بھی سکتے، جلا وطن بھی کر سکتے۔ اے ابو طالب مہربانی کر، اپنے بھتیجے کو منع کر، سارے سامنے اللہ دی وحدانیت بیان نہ کرے، توحید بیان نہ کرے، توحید بیان نہ کرے۔ ہاں اگر چاہ دے مال و دولت، فرمایا سیم و زر قدمہ دے تلے ڈھیر کر لے سوں، اگر چاہ دے وہ جناب اچھی خاندان دے اندر شادی، بہترین خوبرو لڑکی وہ بھی دیمن واسطے تیار ہے، اگر چاہ دے مکے دی گورنری حکومت دے اندر حصہ وہ بھی سب کچھ دیمن واسطے تیار ہے، لیکن وہ کو آنکھو اللہ دی توحید بیان نہ کرے۔ ابو طالب بڑھڑے تھی گئے، آنکھن لگے اے قوم میرا بھتیجا شام کو آوے سی، میں منع کر دے سا، میرے آقا تشریف گنائن۔ حدیث پاک دے اندر آدھے حضور آندن چچا غمزدہ بیٹھے تھیا اور چہرے دے ہوتے ایمیں آثار ہے کچھ ملال دے، آنکھن لگے بھتیجا جی اج ساری قوم آئی، قبیلہ آیا ہا، خاندان دے لوگن، بے قبائل دے لوگن، آکھن لگے کیا آکھن لگے بھتیجا تو جاندہ تے ہیں میرے اعضاء کمزور تھی گئے، قوا ضعیف تھی گئے، جسم جواب دے گئے، میں توانائی ختم ہو گئی ہیں، سارے قبیلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، بھتیجا میں انہیں کو ہاں کر بیٹھا، خیال کری آج دے بعد اللہ دی وحدانیت بیان نہیں کرنی۔ حدیث پاک دے اندر آدھے میرے آقا دے اکھائی چو چھم چھم ہجوہ دی برسات لگی ہے، سیرو دے بیٹھن فرمے دل اگے سارا جج مخالفہ، سارا جہان مخالفہ، ایک دم ہاں چاچے دا شام کو آدھا ہم
تسلی ملدی ہے، تسلی دے دو بول ملدے ہن۔ اج چچا تو بھی جواب دیتی بیٹھے۔ ہاں بیٹا میں تے گنے سے میں کمزور ہاں، میں تنے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا وہی بئی گل بھی یاد ہن، اگر مال و دولت چاہیے، اگر سیم و زر چاہیے، اگر اچھے خاندان شادی چاہیے، اگر مکے دی حکومت چاہیے، میرے آقا نے فرمایا اے چچا جان، اے چچا جان، تو کو پتہ نہیں کہ میں کلا محمد بلکہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ رہی مال دی بات، دولت دی بات، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تو بھائی توحید ایویں نا دی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ توحید کیویں ہوئے کہ توحید دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پوے وطن چھوڑ دیو، پر اللہ دی توحید کو یہ اوکھی گال ہے، سوکھی گال نہیں ہے، سوکھی گال نہیں ہے۔ میں تے لئیے دا مولوی ہاں نا، تے اپنے دی وادن کولو دا پیر تے چول دا بٹا، وہ کوئی گال بندے دے اثر بھی نہیں کریں دی، ذہن بھی نہیں منے دا، گال ہے سارے عقیدہ ایمان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جی مٹھی زبان بئی کہیں بندے دی ہائی نہ ہائی، سائیں کو لو سونا قرآن کو بیا پڑھ سکدا نہیں پڑھ سکدا، سائیں جیسا پیارا اخلاق کائنات تے بیا کہیں دا ہا نہ ہا۔ انہاں ساریاں صفتاں دے باوجود بھی جب میرے آقا نے اللہ دی توحید کو بیان کیتا، نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے بیگانے ہومن لگ گئے، دوست دشمن بڑھن لگ گئے، منن والے انکار کرن لگ گئے۔ وہ ابو لہب جڑا سائیں دی پیدائش تے لونڈیاں بیٹھا آزاد کرے دا ہا، نعوذ باللہ، ادھے تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد کریم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد تو آلے ہاتھ ترٹ پومن، کیا اس واسطے سا کو سڈیا ہوئے، اس واسطے جمع کیتا ہوئے؟ میرے آقا دا دل دکھے، سکا چاچائے خونے ہیں، یہ تے کوئی محبت دے بول بولے ہاں، یہ بھی جو آکھن لگے جب سائیں دا دل دکھے، اللہ دی قسم تیرا دل دکھے، میرا دل دکھے، اساں پریشان تھیوں، دوست پریشان ہو من، عیزہ رشتہ دار اقربا پریشان تھی من، تو اکو کوئی مندہ علاوے، میں کو کوئی مندہ علاوے، میرے رشتہ دار اون دا مقابلہ کرے سن، توڑے رشتہ دار اون دا مقابلہ کرے سن۔ خدا دی قسم ابو لہب جو میرے آقا کو نعوذ باللہ مندہ علیہ، حضور کو اللہ فرمائے ذرنی والمکذبین، میرے حبیب بس ہن انہاں کو چھوڑ دو، میں کو چھوڑ دو، ہن اے معاملہ توڑا نہیں، اے معاملہ میرا ہے، اے معاملہ یہ تو اکو آکھے نا تبن لکا، میں قرآن دی پوری سورت نازل پیا کرے نا کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ دفاع کون کر رہی ہے؟ بولو نا، اللہ کریں دا پہ۔ کیوں کریں دا پہ؟ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑن تے تیار ہیں، پر خدا دی توحید چھوڑن واسطے تیار ہیں نہیں ہے نا۔ تو اسا کو بھی سبق کچھ گھننا چاہیے کہ نہیں گھننا چاہیے؟ یہ اساں جڑا آدھے ہیں نا مولوی صاحب
ساری انہاں دے اگوں ہے، انہاں دی اون دے اگوں ہے، ساری سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں۔ یہ دلیل لیندے نا اللہ ہوتے چاہ، یہ دلیل لیندے بتو کو اکثر بول صاحب تحصیلدار کو جو ملن ویندے وے ہمیں مل دے، پہلے نعوذ باللہ چپڑاسی کو مل دے، بھت تحصیلدار مل دے، بول صاحب کوٹھے تے جو چڑھنا ہوئے اخیر پوڑی تا لینے ہیں، بغیر پوڑی لگے کوئی کوٹھے تے چڑھ سکتے؟ ایسیاں بھونڈیاں مثالہ دے کے تو آپ کو اللہ دی توحید کو دور کرے نا، کوٹھا تا اچھا کھڑے تے اللہ دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تے شاہرک دے بھی زیادہ قریباں، لا اتھا کیڑی پوڑی لاغنی ہے، لگ دی ہے کوئی پوڑی ہیں تے نعوذ باللہ خدا دی مثال تحصیلدار دی کہ جیندہ کھامن ناراض نہ دی بھائی ہیں تے نبی دی ولی دی مثال اس چپڑاسی دی جڑا 100 تے وکدا کھڑے آلہ ہوتے چاہ اللہ تے آدھے ادعونی استجب لکم، تو میرے کولو منگتا صحیح، تیرے منگن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے دیون دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، شان اولیاء۔ علامہ اقبال دن کہ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ایسا شکوا کریں گے اللہ سنتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ تے اپنے دی بھی سن دے، بیگانیاں دی بھی سن دے، منن والے دی بھی سن دے تے نہ منن والے دی بھی علماء کل سن دے رہنے وے۔ سنم پرست بت پرست 60 سال گزر گئے، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، ایک رات ادھی رات گزری ہے، ول 1 بجے 2 بجے ندر دا غلبہ تھا، اچانک زبان پھس لیے، یا سنم دی بجائے یا سنم دی بجائے زبان چو نکلے یا سمد یا سمد، بس اے آواز نکلنی آئی، فوراً اتو آواز آئیے، لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ ملائکہ دے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، اللہ ایک کیا ماجرہ ہے، کیا معاملہ ہے، 60 سال تو سنم کو سجدہ بیٹھے، آج بھی اچانک بے خیالی دے اندر کچھ ندر کچھ جاگ دے، زبان پھس لیے، یا سمت آکھے سی، اللہ تو سا جواب دے مردے اندر جلدی کیتی ہیں، جا جلدی کیتی ہیں۔ فرمایا میرے ملائکہ نہیں نہیں میں کو پتہ ہے، میں کو خبر ہے، یعلم میں ہر چیز کو جاؤنا، لیکن سنو 60 سال ان سنم کو سڈ اتھو ہی جواب نہیں آیا، جے آج سمد کو سڈ سی تے میں بھی جواب نہ دیواں، وقت سنم تے سمد دے درمیان فرق کیا راسی؟ کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے یا نہیں دوستو؟ جی بھائی ناراض تو نہیں تھے بیٹھے، میں تھوڑا ٹائم زیادہ گھن گیا۔ جی بھائی
یہ وہ تو سب پڑھے لکھے لوگ آتے نا مولی کی چیچ پائے گا اگر ناراض نہ تھی وہ تو میں 2-4 منٹ میں گل اگڑی پوری کرا چاہیے جی بھائی میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اساں ملت ابراہیمی تے آئے تے قرآن دے واتخذوا ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیمی تے چلو کہ او رستہ سدھا رستہ ہے سدھے رستے واسطے تو تے میں دن دے اندر 5 مرتبہ اللہ کو دعا کرے دے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سکو سدھے رستے تے چلا صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہا لوگوں دا جنہ تے انعام کی تے اللہ کے دیتے انعام کی تھی فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ فرمائے دے میرا انعام سب تو پہلے نبیان دی جماعت تے ہے اللہ نبی تیرے فرمایا شریعت اپنی لیکن اصول دے اندر اکٹھین اصول سب تو پہلے اللہ دی توحید اصول دوسری بات ہجرت کیا معنی یعنی توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ دیو گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ دیو تے اصول تریجا اصول دین دا او قربانی کہ اللہ کے اگر میری توحید دی خاطر بیٹا قربان کرنا پوے کیا قربان کرنا پوے بیٹا قربان کرنا پوے پتر قربان کرنا پوے میرے پیغمبر ابراہیم دسو ہاں بیٹا تے ہاں دا ٹکڑا ہوں دے جگر گوشہ ہوں دے جگر دا ٹکڑا ہوں دے دساؤ کیا میری توحید دی خاطر بیٹے تک قربان کر لے سو اللہ تو مانگتے صحیح فرمایا ابراہیم میں بھی رب بنا میں بھی نہیں مگدا امتحان دیکھو میں ڈائریکٹلی وحی بھیج کے جبریل بھیج کے میں بھی نہیں مگدا منگڑدا کی میں مگدے اللہ کی میں مگدے ابراہیم علیہ السلام نندر خواب دے اندر کیا دن ہاتھ میرا ہے چھری میری ہے گردن بیٹے اسماعیل دیے اور بیٹا بھی وہ جڑا 100 سال تک اولاد ابراہیم علیہ السلام دی کوئی نہیں 100 سال دیاں دعاواں امنگاں امیداں آساں دے بعد اللہ نے دیتے آج اللہ دے ہے میرے پیغمبر میں دیکھنا چاہنا کہ میرے نال پیارے یا 100 سال دے لوہ دے سکدے دے نال پیارے سمجھ آ رہی توحید پیاری ہے یا پتر پیارا ہے والخواب اچ منگے کسے اچ منگے خواب اچ اللہ دا نبی یادے کہ انی ارا فی المنام انی البحقا میں نندرچ ڈٹھم خوابچ ڈٹھم ہاتھ میرا گردن تیری میں اپنے رب دے نام تے کو ذبح کر رہا اگو بھی حضرت اسماعیل اے نہیں آکھیا بابا ابا تو تے او باپے 100 سال مگدہ رہ گئے جب میں ملیا تے ول پیار نہیں دیتا بوسا نہیں دیتا پیشانی نہیں چمی اکھیاں نہیں چمیاں بلتے تو تا میری پیاری امی کو لال لا کے اتھا جنگلی چھوڑے جتھا نہ گیاہ نہ آب نہ دانا نہ پانی نہ سایدار مکان نہ کوئی شے خدا دی ابا تو تے اتھا چھوڑایا ہمیں تے آج میرے کول جان منگتے
گلے دا حق تا بندا ہاں نا بیٹے دا ہلاو تے جا بندا ہے یا نہیں بندا حق تے بندا ہاں پر جگر نبی دا دیکھو ہیں الحقہ فی سالہ شاعر گزرے وہ اپنی زبان دے اندر آدے کہ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے نام پہ تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر اللہ دا قرآن آدے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو بھائی اصول دین وچوں تریجا اصول کیا ہے آکھو قربانی کیا ہے قربانی قربانی بھی ایسی کہ اگر رب اولاد منگے تاں بھی دے دیو جے رب مال دی قربانی منگے تاں بھی دے دیو یعنی اللہ دی توحید دے مقابلے اولاد قربان کرنی پوے کر چھوڑو پر خدا دی توحید کو نہ چھوڑ خدا دی توحید کو وقت چونکہ بار بار میں کوئی عہدہ کھڑے کہ ولا کرے زندگی رہی ول تورے نال گفتگو کرے سا ٹھیک ہے نا امید ہے میری